اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں غلام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ میں آج بات کروں گا آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انتخابی کمپین جو بڑے زوروں شوروں سے چل رہی ہے۔ مختلف جماعتیں جو ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ اپنا انتخابی کمپین بڑھ چڑھ کے چلا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر سیاسی جماعت اپنا جو ہے وہ اپنی بات، اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کر کے سابقہ جتنے بھی حکمران رہے ہیں، مسلم کانفرنس کی وہاں پہ حکومت رہی ہے بہت عرصہ، اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے، نون لیگ کا بھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ ختم ہوئی وہ نون لیگ کی تھی۔ انہوں نے کیا گل کھلایا، انہوں نے کیا خدمت کی کشمیر کی۔ پچھلے 70 سال سے کشمیر کے جو حالات ہیں جوں کے توں ہیں۔ کچھ اگر ترقی ہوئی ہے تو وہ 2005 کے زلزلے کے بعد جو مختلف NGOs وہاں پہ آئی ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا، وہاں پہ اسپتال بنائے ہیں، وہاں پہ اسکول بنائے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک جس طرح برے حال میں اسکول تھے، برے حالات ہیں، اسپتال ابھی وہاں پہ موجود ہیں، اسپتالوں کی دیواریں موجود ہیں، اسپتال اچھے بیڈ موجود ہیں، لیکن اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے۔ جو کوئی اگر مریض وہاں پہ جس کی سیریس حالت میں کوئی مریض اگر آ جائے، ان کو فوری طور پر یہ وہاں سے کشمیر سے، باغ سے، مظفر آباد سے یہ پنڈی اسلام آباد شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو اکثر مریض جو ہوتے ہیں سیریس حالت ہوتی ہے، وہ سفر کی وجہ سے راستے میں دم توڑ لیتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے ان سابقہ حکمرانوں سے کہ انہوں نے کشمیری عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ انہوں نے ریلیف کو دیا، ریلیف کے بجائے تکلیف دیتے رہے۔ تو ابھی سب جماعتیں جو بڑھ چڑھ کے اپنا کشمیری عوام کا مدد بن کر اور عوام کے نام نہاد جو ہے نا وہ ہمدردیاں جتا کر ووٹ لینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، پیسہ لگایا، پیسے کی جو ہے نا ریل پیل ہے پیسے کی۔ الیکشن کمیشن سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگ انتخابی اصلاحات کی طرف بھی نہیں جا رہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو پیسے کا بے دریغ استعمال ہے، اس کو اگر روکا جائے تو بہت ساری کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں جو 5 سال گزارے، ان میں ترقیاتی کام بالکل نہ ہونے کی وجہ تو یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کشمیر میں رہتے ہیں یا جن کے کوئی فیملیز کشمیر میں رہتی ہیں، جن کے عزیز اقارب وہاں پہ ہیں، ان کو تھوڑا سا تجربہ ہوتا ہے کہ کشمیر کے حالات کیا ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو اگر بتاؤں، میرا باغ سے آگے ڈلی میرے سسرال ہے، میں 30 سال سے وہاں پہ جا رہا ہوں، لیکن 30 سال کے دوران وہاں پہ اوپر جو ان کے گاؤں سڑک جاتی ہے دلی کے بازار ڈلی سے 2 کلومیٹر کی سڑک ہے، لیکن آج دن تک وہ سڑک پوری مکمل 30 سال میں نہیں بن سکی، کیونکہ سڑکوں پر وہاں سیاست ہوتی ہے۔ وہاں کے وزیر جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اسی پہ سیاست کرتے ہیں کہ ہم بننے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد آپ کی سڑک تعمیر کریں گے، آپ کا اسکول کو پرائمری سے مڈل کر دیں گے، مڈل سے میٹرک کر دیں گے، اور وہاں پہ اس کے علاوہ اتنے مسائل ہے نہیں ہے، غربت زیادہ ہے، لوگ غریب زیادہ ہیں۔ تو انہی چکروں میں آ کے ان کو ووٹ لے کر کامیاب ہو کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو سڑک جو ہے نا پورے 5 سال میں وہ ایک ساتھ 1 کلومیٹر کا پیس مشکل سے وہ تیار نہیں ہوتا، پھر وہ اگلا 1 کلومیٹر اگلے 5 سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس دوران 10 سال کے بعد جو پچھلی سڑک دوبارہ ٹوٹی ہوتی ہے اور اسی سڑک پہ سیاست ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں یہاں کے MLA MP گلیوں نالیوں میں سیاست کرتے ہیں، گلیوں نالیوں کے نام پر ووٹ حاصل کر کے اسمبلی میں جا کر عوام کے پیسے پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہی حال کشمیر کا بھی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کشمیر کے لوگ، کشمیر کے عوام، نوجوان دیکھیں ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو پہلے آزمایا نہ جا چکا، کیونکہ آزمائے ہوئے کا آزمانا بھی ایک وہ جرم ہے۔ جو آزمائی نہیں کیا، جو نئی قیادت ہے، نئی جماعت ہے، جو پہلے مطلب اقتدار میں نہیں آئے، ان لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ یہ جو قبضہ گروپ ہے، یہ جو مافیا ہے، سیاست میں مافیا بن چکا ہے، ان سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو میں اسپتالوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی۔ اسپتال موجود ہے لیکن وہاں علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، مریضوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ تو اتنے عرصے میں 70 سال سے وہاں پہ اسپتال اور تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہو سکا۔ تو ابھی NGOs نے جو 2005 کے زلزلے کے بعد جو اسپتال بنائے، وہ اسپتال وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے اندر عملہ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈسپینسر اور نرسیں وہاں پہ جو اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں،
اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو سسٹم پورا نظام یہ بگڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے نئی قیادت کی ضرورت ہے, نئی جماعت کی ضرورت ہے. پرانے لوگوں کو آزمائے کو مت آزمائے, نئے لوگوں کو ووٹ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اپنا ووٹ جو جائز آپ کا حقدار ہے اس کو دیں, تاکہ حقدار کو ملے, جو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ہو, اس سے باصلاحیت ہو, اس کو ملے, تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر آپ کی نمائندگی بھی کر سکے, آپ مسائل بھی حل کر سکے, اور آپ کے جو مسائل بنیادی مسائل ہیں اس پہ بات کر سکے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آزاد کشمیر کے اور مہاجرین کی سیٹوں میں جہاں پہ بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نوجوان نئی پڑھی لکھی باصلاحیت اور باقاعدار کی عادت کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں, تاکہ یہ جو مافیا جو سیاست پہ براجمان ہے ان سے نجات مل سکے. تو آج کی ویڈیو میں میرا اتنے پیغام ہے, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.